وہ نیچے ایک دروازہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہو سکتا ہے اس طرف سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہو۔ آؤ، یہاں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کوئی کوشش کی جائے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو منہ سے بے اختیار گراہ نکل گئی۔ ڈھلان سے پھسلتے ہوئے نیچے گرنے سے کولے پر چوٹ لگی تھی۔ مدھو کی بھی یہی حالت تھی۔ ہم نیچے تیسری سیڑھی پر آ گئے۔ فرش تقریباً 5 فٹ نیچے تھا۔ پہلے میں نے مدھو کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لٹکا دیا اور پھر خود بھی لٹک کر نیچے آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے کاراکوف رائفل اور پستول اٹھایا۔ پستول میں نے مدھو کی طرف بڑھا دیا، جو ایک ہاتھ سے اپنا کولہا سہلا رہی تھی۔ عجیب سی سیلن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، شاید یہ جگہ عرصہ سے بند پڑی تھی۔ زمین کی سطح سے کئی فٹ نیچے ہونے کی وجہ سے سیلن پیدا ہو گئی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ یہ لکڑی کا 2 پٹ والا دروازہ تھا جس کے اوپر زنجیر والا کنڈا لگا ہوا تھا۔ ایسے دروازے اب عام طور پر صرف گاؤں دیہاتوں کے گھروں میں نظر آتے ہیں۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھا کر زنجیر والا کنڈا گرا دیا اور دروازہ کھول دیا، اور اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازے کی دوسری طرف کوئی راستہ نہیں تھا۔ کنکریٹ کی ٹھوس دیوار تھی۔ میری کنپٹیاں سلگ اٹھی، آنکھوں میں وحشت سی ابھر آئی اور سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اب اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہم چوہے دان میں پھنس گئے تھے، اور ایسا محض اتفاقاً نہیں ہوا تھا۔ ہمیں بڑی خوبصورتی سے پھنسایا گیا تھا۔ میں وحشت زدہ سی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ ایسا چوہے دان تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور میرا خیال ہے موت ہی اس قید خانے سے نجات دلا سکتی تھی۔ لیکن میں مایوس نہیں تھا۔ زندگی میں اس سے بھی زیادہ نازک اور سنگین صورتحال سے کئی مرتبہ واسطہ پڑ چکا تھا۔ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی تدبیر نکل آتی تھی۔ یہاں صورتحال اگرچہ زیادہ سنگین اور مختلف تھی، مگر اس کے باوجود میں مایوس نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً سناٹے میں ایک نسوانی کہکہے کی آواز گونج اٹھی۔ میں اچھل پڑا۔ مدھو بھی چیخ کر مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ آواز چھت پر کسی جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اوپر کسی جگہ کوئی اسپیکر لگا ہوا تھا۔ کہکہا رک گیا۔ تمہاری بہادری اور ذہانت کی داد نہ دینا بڑی زیادتی ہوگی ناجی۔ وہ آواز بیلا کی تھی۔ اس روز میں نے تم سے صرف اتنا کہا تھا کہ تمہیں میری پیشکش قبول ہو تو پیلس ہوٹل کے ہیڈ ویٹر نریش سے رابطہ قائم کر لینا۔ تم نے اسے اغوا کر لیا اور تشدد کر کے یہ معلوم کر لیا کہ وہ تمہیں دیوان اودے سنگھ کے پاس لے جاتا تو تم اس رات اودے سنگھ کے بنگلے پر چڑھ دوڑے۔ تم شاید اسے بھی اغوا کرنا چاہتے تھے، مگر تمہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ لیکن میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ تمہیں یہ کیسے پتا چل گیا کہ میں رانا پیلس میں موجود ہوں۔ تم اور ناگراج پاتال میں بھی چھپ جاؤ، میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکو گے۔ میں نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، ناگراج کا وقت پورا ہو چکا ہے، تم لوگ بچ نہیں سکو گے۔ اس وقت تم موت کے کنویں میں ہو جس سے زندہ باہر آنا ممکن ہی نہیں، لیکن تم باتیں واقعی بہادروں جیسی کرتے ہو، اس لیے تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ مجھے تم جیسے بہادر اور حوصلہ مند لوگ پسند ہیں۔ اور ہاں، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے یہاں تمہاری موجودگی کا پتہ کیسے چلا؟ بیلا نے کہا، اس دروازے میں داخل ہو کر شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ بیلا نے کہا، موت کے اس کنویں میں نہ صحیح، تم پیلس کے کسی اور حصے میں کسی اور جال میں پھنستے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، جب تم نے باہر گیٹ پر محافظ کو قابو میں کیا تھا تو میں وہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ گیٹ پر خفیہ ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ گیٹ میں داخل ہونے کے بعد تم دونوں ایک لمحہ بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے، اور جب تمہاری بدقسمتی سے تم لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہیں بیٹھے بیٹھے بٹن دبا کر تمہاری واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اوہ، میں چونک گیا، اور اس وقت بھی تم دونوں میری نظروں میں ہو۔ بیلا کی آواز سنائی دی، یہ پستول اور کاراکوف اب تمہارے کسی کام کی نہیں، سوائے اس کے کہ تم اسے آتما ہتیا کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کرو گے۔ تم بزدل نہیں ہو، تم آخری لمحوں تک مقابلہ کرو گے۔ یہ تم نے ٹھیک کہا کہ میں آخری لمحوں تک مقابلہ کروں گا، اور جیت آخر کار میری ہی ہوگی۔ میں کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تمام دیواریں بالکل سپاٹ تھیں، کوئی ایسا معمولی سا نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سرچ لائٹ کے قریب ہی کسی جگہ وہ اسپیکر اور کیمرہ لگا ہوا تھا جس سے وہ ہماری نقل و حرکت دیکھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یقیناً کوئی مائک بھی ہوگا جس کے ذریعے ہماری آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ تمہاری تمام خوش فہمیاں اب ختم ہو جانی چاہیے مسٹر ناجی، بیلا کی آواز سنائی دی۔
اس وقت تم ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہارا بھگوان بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ ناگراج تمہاری موت کا تماشا نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ تو تمہیں اپنے تیار کیے ہوئے انجیکشن کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا، مگر وہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ تمہارے بارے میں یہ فیصلہ مجھے ہی کرنا پڑا۔ تم جیسے باہمت اور حوصلہ مند آدمی کو بے بسی کی موت مرتے دیکھ کر مجھے واقعی بہت دکھ ہوگا۔ اور یہ لڑکی، وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، بہت سندر لڑکی ہے۔ تمہارے بجائے اگر ناگراج کی نظروں میں آتی تو اس کا جیون سفل ہو جاتا، لیکن میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ اس جیسی حسین لڑکی کو ناگراج کے قریب پھٹکنے بھی دیتی۔ عورت کے معاملے میں ناگراج پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہ درست ہے کہ ناگراج جیسے زہریلے آدمی کو ہر شب ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میں نے کسی عورت کو ایک رات سے زیادہ اس کے پاس نہیں ٹکنے دیا، اور ان جیسی حسین لڑکیوں کو دیکھ کر تو ناگراج پھیل جاتا ہے اور اسے قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو بیلا، میں نے کہا، مجھے اپنے خدا پر مکمل بھروسہ ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی میری مدد کرے گا، اور تمہارا فیصلہ میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔ بالفرض اگر تم مجھ سے بچ بھی گئی تو تمہارے اپنے ساتھی تمہارا جیون انت کر دیں گے۔ میرے ساتھیوں میں کسی کو میری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہو سکتی۔ بیلا نے کہا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ میں نے کہا، تمہارے خلاف سازشیں شروع ہو چکی ہیں، اور ناگراج کے بہت قریبی چیلے بھی اسے دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ بکواس ہے۔ بیلا غرائی، ناگراج کے چیلے اس کے لیے اپنے جیون کی بھیٹ تو دے سکتے ہیں، اس کے خلاف کچھ سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان میں اتنی جرت ہی نہیں کہ اب ان میں جرت پیدا ہو چکی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ دولت میں بڑی کشش ہوتی ہے، اور پنڈت بیرو کی دولت اسے تو ہر شخص حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وشمبر سنگھ بھی تمہارا اور ناگراج کا بہت وفادار تھا، اور سنا ہے کہ وہ تو تمہارے پیروں کے تلوے چاٹا کرتا تھا، مگر دولت کے لالچ نے اس کے من میں بھی بغاوت پیدا کر دی۔ بیرو کی دولت حاصل کرنے کے لیے اس نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا، اور اکال گڑھ سے امرت ٹھاکرے جیسے حرامی شخص کو بلا کر ایک سازش تیار کی، مگر وشمبر سنگھ میرے ہاتھوں مارا گیا، اور ٹھاکرے کو بھی ہنومان مندر کے تہہ خانے میں اپنے ایک ساتھی کی لاش چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ مجھے معلوم ہے وہ پھر آئے گا، لیکن بہرحال میں اس وقت تمہاری بات کر رہا تھا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، تمہارے خلاف اس وقت جو سازش ہو رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، اور اس سازش کے پیچھے دیوان اودے سنگھ کا ذہن کام کر رہا ہے۔ بکتے ہو تم، دیوان ایسا نہیں کر سکتا۔ بیلا چیخی۔ چیخنے سے خطرہ ٹل نہیں جائے گا۔ میں نے کہا، دیوان اودے سنگھ نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے بھی ٹھاکرے کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ ایک طرف وہ ٹھاکرے کے ذریعے بیرو کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف تمہیں ناگراج کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، تاکہ اپنی پسند کی لڑکی کو ناگراج کی سیوا میں پیش کر کے اپنے دیگر مقاصد حاصل کر سکے۔ بکتے ہو تم۔ بیلا ایک بار پھر چیخی۔ ہمارے خلاف سازش دیوان نہیں تم کر رہے ہو، تم ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہو۔ میں جانتی ہوں تم بہت چالاک ہو، مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رجنی تم سے زیادہ جوان اور تم سے زیادہ سندر ہے، اور وہ چند روز ناگراج کے پاس رہ بھی چکی ہے۔ میں نے کہا، کیا؟ بیلا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ رجنی یا دیوان ایسا نہیں کر سکتے۔ دل کی تسلی کے لیے ایسا سوچ سکتی ہو۔ میں نے کہا، لیکن تمہارے خلاف سازش تیار ہو چکی ہے، اور میرے حساب سے کل یا پرسوں اس پر عمل شروع ہو جانا چاہیے۔ رجنی یہاں پہنچ جائے گی، وہ ناگراج کو اپنی جوانی اور سندرتا کے جال میں جکڑ لے گی، اور تم ٹاپتی رہ جاؤ گی۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ بیلا کی آواز سنائی تھی، ناگراج یہاں نہیں ہے۔ میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ رجنی اپنے گراؤنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ کیسے روک سکو گی تم اسے؟ میں نے کہا، تم اکیلی ہو اور رجنی کے ساتھ دیوان اودے سنگھ جیسے لوگ ہیں۔ جواب میں خاموشی رہی۔ میں بیلا کے جواب کا انتظار کرتا رہا، لیکن خاموشی طویل ہوتی چلی گئی۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ اس نے مائک بند کر دیا تھا۔ دفعتاً ہلکی سرسراہٹ کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی جگہ پانی بہہ رہا ہو، اور پھر مدھو کی چیخ سن کر میں اچھل پڑا۔ میں نے اس طرف دیکھا اور مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کمرے کے دائیں کونے میں فرش کی سطح کے برابر تقریباً 8 انچ گولائی کے ایک سوراخ سے پانی کمرے میں آ رہا تھا۔ پہلے یہ سوراخ نہیں تھا، اور پھر چند سیکنڈ بعد ہی دوسرے کونے سے بھی ایسی ہی آواز سنائی دی۔ وہاں بھی ایسا ہی ایک سوراخ بن گیا تھا، اور پانی بہنے لگا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی 2 کونوں میں بھی ایسے سوراخ نمودار ہوئے۔
اور ان سے بہتا ہوا پانی کمرے کے فرش پر پھیلنے لگا۔ 8-8 انچ کے 4 پائے بڑی تیزی سے پانی اگل رہے تھے اور میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کمرے کو بھرنے میں کتنی دیر لگے گی۔ چند گھنٹے، گویا ہماری زندگی کے چند گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ اتنی اذیت ناک موت ہوگی، میں اس کا تصور کر کے ہی کانپ اٹھا۔ میں نے مدھو کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ لپٹ گئی۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ اگر کمرہ پانی سے بھر گیا تو میں اسے ڈوبنے سے بچا لوں گا۔ چند منٹ کے اندر ہی پانی ہماری پنڈلیوں تک پہنچ گیا۔ اب یہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ دیواروں پر کائی کیوں جمی ہوئی تھی اور یہاں سیلن کیوں تھی۔ یہ رانا پیلس تھا، ایک راجپوت کا محل۔ ہو سکتا ہے رانا شمشیر سنگھ کا تعلق ماضی کے کسی شاہی خاندان سے ہو یا وہ خود اپنے علاقے کا راجا ہو۔ ایسے محلات راجوں مہاراجوں ہی کے ہوتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو دھوکے سے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ایسے محلات میں موت کے ایسے جال بچھائے ہوتے ہیں کہ موت بھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ جب میں نے اس دروازے میں قدم رکھا تھا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ موت کے کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہوں۔ یہ واقعی موت کا کنواں تھا جس میں بڑی تیزی سے پانی بڑھ رہا تھا۔ پانی گھٹنوں سے اوپر پہنچ چکا تھا، نیچے فرش پر اب پھسلن بھی ہو رہی تھی۔ میں مدھو کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس چبوترے کے قریب پہنچ گیا جہاں سے ہم نیچے اترے تھے۔ یہاں سیڑھیاں 5 فٹ پر تھیں۔ میں نے مدھو کو سہارا دے کر اوپر چڑھا دیا اور پھر مدھو نے مجھے بھی اوپر کھینچ لیا۔ ہم سب سے اوپر والی سیڑھی پر آ گئے۔ اب ہم فرش سے تقریباً 8 فٹ اوپر تھے، لیکن جس تیزی سے پانی بڑھ رہا تھا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹوں میں پانی یہاں بھی پہنچ جائے گا۔ میں اوپر والی ڈھلان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مدھو بھی میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ موت کا خوف مجھ پر بھی طاری تھا۔ موت اس پانی کی صورت میں ایک انچ کر کے ہماری طرف بڑھ رہی تھی اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں اس وقت بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ میں خدا کا ایک گناہگار بندہ، میری ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزری تھی، لیکن باری تعالیٰ کی ذات پر میرا یقین ہمیشہ ہی سے غیر متزلزل رہا تھا۔ میں کبھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ پہلے تقریباً 4 مہینوں سے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں کی پوجا کرنے والوں میں گرا ہوا تھا۔ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ ایک نیک مقصد کے لیے میں نے ان بت پرستوں سے جنگ شروع کی تھی۔ معصوم اور بے گناہ لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا نیکی کا کام تھا، اور میں اکیلا ہونے کے باوجود اب تک نہ صرف یہ جنگ کامیابی سے لڑ رہا تھا بلکہ میں نے انسانیت کے دشمنوں کے قدم بھی اکھاڑ دیے تھے، اور اب تقریباً آخری مرحلے پر میں بری طرح پھنس گیا تھا، مگر خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ کام میرے ہاتھوں انجام پانا تھا تو مجھے یقین تھا کہ یہاں بھی بچاؤ کا کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ پانی سب سے نیچے والی سیڑھی تک پہنچ گیا۔ پہلی سیڑھی سے نیچے وہ کمرہ 10 فٹ چوڑا تھا اور 12 فٹ لمبا تھا، اور 2.5 گھنٹے کے اندر وہ کمرہ 5 فٹ کی بلندی تک پانی سے بھر گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ تیسری سیڑھی تک پانی آنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ ہم اس وقت تیسری سیڑھی پر کھڑے تھے۔ اس سے اوپر 8 فٹ اونچی ڈھلان بنی ہوئی تھی۔ 60 کے زاویے پر وہ ڈھلان اس قدر چکنی تھی کہ اس پر چڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پانی بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ دوسری سیڑھی بھی ڈوب رہی تھی۔ میں نے مدھو کی طرف دیکھا۔ خوف سے اس کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے اس قدر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے ڈر ہو کہ میں اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ مدھو، میں نے کہا، میں تمہیں سہارا دیتا ہوں، تم اوپر چلی جاؤ۔ اور تم؟ مدھو کے ہونٹوں سے کپ کپاتی ہوئی سی آواز نکلی۔ تم اوپر پہنچ جاؤ گی تو میں بھی آ جاؤں گا، میں نے جواب دیا اور ڈھلان کی پشت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لی۔ ایک پیر میرے ہاتھ پر رکھو اور دوسرا کندھے پر، آسانی سے اوپر پہنچ جاؤ گی۔ میرا قد 6 فٹ کے قریب تھا۔ میرے اوپر چڑھ کر مدھو آسانی سے اوپر دیوار کے ساتھ 3 فٹ چوڑے فرش پر پہنچ سکتی تھی۔ مدھو نے ایک پیر میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو اوپر اٹھانا ہی چاہتی تھی کہ گڑگڑاہٹ کی ہلکی سی آواز سن کر رک گئی۔ میں چونک گیا۔ بائیں طرف دیکھا تو اس طرف کی دیوار کا تقریباً 8 فٹ چوڑا حصہ گڑگڑاہٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ شٹر کی طرح اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا۔ یہ دیوار سب سے اوپر والی سیڑھی کے برابر سے اوپر کو اٹھنا شروع ہوئی تھی۔ مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی، یہاں میں اتنا دیکھ چکا تھا کہ اب کسی بات پر حیرت کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ دیوار اوپر اٹھ رہی تھی اور اس کے دوسری طرف موٹی موٹی آہنی سلاخوں کا جنگلہ ہمارے سامنے آ رہا تھا۔ سلاخیں 6-6 انچ کے فاصلے پر لگی ہوئی تھی اور اس کے دوسری طرف بھی پانی تھا جو اس کمرے میں اب تک بھر جانے والے پانی کی سطح کے برابر تھا۔ وہ دیوار تقریباً 4 فٹ اوپر جا کر رک گئی
اور دوسری طرف کا منظر دیکھ کر مجھے اپنا دل کن پٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کمرہ تقریباً 10 فٹ چوڑا اور 8 فٹ لمبا تھا۔ اس کی دوسری طرف بھی پانی سے اوپر ایسی ہی کشادہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی اور اس طرف کا منظر دیکھ کر مدھو کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ کھڑے کھڑے لڑکھڑائی۔ اگر میں اسے نہ سنبھال لیتا تو یقیناً پانی میں گر جاتی۔ آہنی جنگلے کے اس پار کشادہ سیڑھیوں پر 3 مگرمچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی بلور جیسی چمکتی ہوئی آنکھیں ہمیں گور رہی تھی اور پھر وہ تینوں مگرمچھ شڑاپ شڑاپ پانی کی آواز پیدا کرتے ہوئے پانی میں اتر آئے اور تیزی سے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ مدھو ایک بار پھر چیختی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ 2 مگرمچھ جنگلے سے 2-3 فٹ کے فاصلے پر رک گئے جبکہ تیسرا جنگلے سے ٹکرا گیا۔ تیسری سیڑھی پر بھی پانی اوپر آ رہا تھا۔ پانی اب میرے ٹخنوں کو چھونے لگا۔ مدھو جلدی کرو، اوپر چڑھ جاؤ۔ میں ایک بار پھر ڈھلان سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مدھو میرے ہاتھ اور کندھے پر پیر رکھ کر اوپر والے چبوترے پر پہنچ گئی۔ اس نے سینے کے بل لیٹ کر ایک ہاتھ نیچے لٹکا دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس چکنی ڈھلان پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ 2 مرتبہ میرا پیر پھسلا مگر تیسری مرتبہ اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم دونوں ٹھیک اس جگہ بیٹھے تھے جہاں وہ دروازہ تھا جس سے ہم موت کے اس کنویں میں داخل ہوئے تھے، مگر اب وہاں تقریباً 1 انچ موٹی لوہے کی چادر تھی۔ تینوں مگرمچھ جبڑے کھولے پانی میں بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی دمیں پانی میں مار رہے تھے۔ شڑاپ شڑاپ کی آوازوں کے ساتھ چھینٹے اڑ رہے تھے۔ ان کی بے چینی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بھوکے تھے۔ اگر موٹی سلاخوں والا وہ جنگلہ بیچ میں حائل نہ ہوتا تو ہمیں نگل چکے ہوتے۔ پانی ڈھلان پر بھی 1 فٹ تک آ چکا تھا۔ میں وحشت زدہ سی نظروں سے کبھی مدھو کو دیکھتا، کبھی ان خونخوار مگرمچھوں کو، اور کبھی پانی کو جس کی سطح ہر لحظہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر دفعتاً چھت کی طرف سے ایک نسوانی کہکہا سن کر میں چونک گیا اور پھر بیلا کی آواز سنائی دی۔ ان گڑیالوں کی بے چینی دیکھ رہے ہو نا جی، یہ 3 دن سے بھوکے ہیں، وہ کہہ رہی تھی، مگر اب انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ چند منٹ بعد یہ آہنی جنگلہ اوپر اٹھ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ تم پر جپٹ پڑیں گے۔ کاش ناگراج یہاں ہوتا اور یہ دلچسپ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ یک یک اس کی آواز غائب ہو گئی۔ غالباً مائک بند ہو گیا تھا۔ مدھو نے مجھے دونوں باہوں کی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور ہم دونوں اس آہنی جنگلے کے دوسری طرف دیکھ رہے تھے جو بیلا کے کہنے کے مطابق کسی بھی وقت اوپر اٹھ سکتا تھا اور اس کے دوسری طرف موت ہم پر جپٹنے کے لیے تیار تھی۔ اب کیا ہوگا ناجی؟ مدھو کے تھرتھراتے ہوئے ہونٹوں سے یہ آواز بامشکل نکل رہی تھی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ میں نے کہا، عجیب آدمی ہو۔ مدھو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا۔ موت نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، اور تم اپنے اللہ۔ مدھو جملہ مکمل نہیں کر سکی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے والی جگہ پر 1 انچ موٹی اس آہنی پلیٹ کو دیکھ رہی تھی جو آواز پیدا کیے بغیر آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی تھی۔ دیکھا تم نے؟ میں بے اختیار چیخ اٹھا۔ بندہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کرے اور دعا مانگے تو خدا اسے مایوس نہیں کرتا۔ آہنی پلیٹ آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی تھی اور تقریباً 1.5 فٹ کا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ ہم نے اس پلیٹ کے پوری طرح اوپر اٹھنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور سینے کے بل گھسٹ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے اور کسی حادثے کے بغیر اس دروازے سے باہر آ گئے۔ اور ٹھیک اس وقت چھت کے اسپیکر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بیلا کی نہیں تھی۔ ناجی، مدھو، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم لوگ موت کے اس کنویں سے باہر آ چکے ہو۔ تم لوگ اس حال میں آ جاؤ جہاں شاندار فرنیچر آراستہ ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تمہارا راستہ نہیں روکے گا۔ میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ یہ آواز سمترا کی تھی۔ میں نے مدھو کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اس تنگ سی راہداری میں دوڑنے لگا۔ اس وقت ہم دونوں نہتے تھے۔ میری کاراکوف رائفل اور مدھو کا پستول موت کے اس کنویں ہی میں رہ گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی محافظ ہمارے مقابل آ گیا تو ہم اپنا بچاؤ نہیں کر سکیں گے، لیکن سمترا کا کہنا درست ثابت ہوا اور کسی نے ہمارا راستہ نہیں روکا۔ ہم دونوں اس شاندار حال میں پہنچ گئے۔ وہاں کسی کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ سمترا کہاں تھی۔ ہم دونوں کے پیروں میں جوگرز تھے جن سے نچڑنے والا پانی قیمتی قالین کا بیڑا غرق کر رہا تھا۔ سامنے راہداری میں آ جاؤ۔ سمترا کی آواز دیواروں سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ راہداری کے آخر میں دائیں طرف والے کمرے کا دروازہ تمہیں کھلا ہوا ملے گا۔ اس کمرے کے اندر ایک اور دروازہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ اس حال میں بھی کہیں خفیہ کیمرے نصب تھے جن کی مدد سے سمترا ہمیں دیکھ رہی تھی۔ پیلس میں یقیناً جگہ جگہ ایسے خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے اور بیلا نے ٹھیک ہی کہا تھا۔
गेट में दाखिल होने के बाद हम एक लम्हा को भी उसकी निगाहों से ओझल नहीं हुए थे। स्मित्रा की आवाज हमारी रहनुमाई कर रही थी। हम फर्श पर बिछे हुए कीमती कालीनों का सत्यानाश करते हुए सामने वाली राहदारी में दाखिल हो गए, जो खासी तवील थी। उसके दाईं तरफ आखिरी कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। ये बहुत वसी और शानदार ख्वाबगाह थी। एक तरफ बहुत बड़ी मसहरी थी जिसके ऊपर खूबसूरत कैनोपी बनी हुई थी। मसहरी के चारों तरफ कैनोपी पर शिफॉन के सफेद पर्दे लटके हुए थे। सामने एक और दरवाजा था, बल्कि मैं उसे रास्ता ही कहूँगा। दीवार 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, जिससे वो चौड़ा रास्ता बन गया था। पहले मैं उस रास्ते से अंदर दाखिल हुआ और अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ये कमरा किसी सैटेलाइट टीवी चैनल का कंट्रोल रूम लगता था। लातादार टीवी सेट थे, जिनमें से हर तरफ 3-4 स्क्रीनें रोशन थीं। एक स्क्रीन पर उस कमरे का मंजर दिखाई दे रहा था जो हमारा मकबरा बनते बनते रह गया था। पानी अब उस ढलान से सिर्फ 1 फुट नीचे रह गया था। दूसरी स्क्रीन पर उस हाल का मंजर था जिससे हम गुजर कर आए थे। तीसरी स्क्रीन उस राहदारी का मंजर पेश कर रही थी और चौथी स्क्रीन बिरोनी गेट का मंजर दिखा रही थी। एक कुर्सी के सामने दीवार पर एक बहुत बड़ा पैनल बना हुआ था, जिस पर मुख्तलिफ रंगों के लातादाद बटन लगे हुए थे। कई डायल्स थे। उन रंग बिरंगे बटनों की मदद से तमाम कैमरों और पैलेस के खुफिया रास्तों को कंट्रोल किया जाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की सनसनीखेज एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली शानदार एपिसोड में। के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।